وہ جمعے کے لیے امام سے پہلے آنا ہے۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں وہ کیفیت نہیں جو دیگر مساجد کے بارے میں سننے میں آتی ہے کہ امام صاحب سے پہلے 5 ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں۔ الحمدللہ یہاں کافی لوگ پہلے تشریف لے آتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ اذان ہوتے ہوتے اور تشریف لے آتے ہیں، اور اس کے بعد خطبہ پڑھتے پڑھتے ماشاءاللہ تقریباً سارے ہی آ جاتے ہیں۔ تقریباً معمول کے مطابق یہی ہے کہ سارے ہی آ جاتے ہیں۔ بھائیو یہ بات یاد رکھیں، جمعہ شاید کچھ حضرات یہ سمجھتے ہوں کہ چلو اذان کے 3 منٹ ہیں، چلے وہ دیر کر ہو جائے تو خیر ہے، پھر اس کے بعد وہ یہ سمجھے کہ چلو جی خطبے کے 2-3 منٹ لگ جاتے ہیں، چلے ہم 51 منٹ پہ 50 منٹ پہ چلے جائیں گے۔ اصل میں جو خطبے کی جو عظمت آتی ہے وہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آتی ہے۔ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ صبح وہاں دروازوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے یکتبون الاول فالاول، فرشتے جو ہے وہ وہاں رجسٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ امام سے پہلے کون آیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ہی امام منبر کے اوپر بیٹھتا ہے یتوون الصحف، وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ رجسٹر بند کرنے کے بعد فرشتے امام کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کسی کا نام نہیں لکھا جاتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کسی کا جمعہ نہیں ہوتا، جو دیر سے آتے ہیں ان کا جمعہ ہو جاتا ہے، بالکل ہوتا ہوگا، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ ایک ہوتا ہے جمعہ پڑھنا، جمعے کا فرض ادا ہونا، دوسری چیز ہوتی ہے اس کا ثواب حاصل کرنا۔ ان کے جمعے کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن جو جمعے کا ثواب ہے وہ اللہ کے بندے اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جو تو مستقل پہلے آتا ہے کوئی بات نہیں، کبھی کبھار اسے اتفاقاً دیر ہو جائے خیر ہے، لیکن جو بھائی تھوڑی سی تاخیر سے آتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ اللہ کے بندوں پہلے تشریف لایا کریں۔ یہاں یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ جس طرح مشہور ہوتا ہے کہ امام صاحب 10 منٹ اوپر لے کے جا رہے ہیں، 15 منٹ اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے کوشش کر کے اپنے آپ کو یہاں تک رکھا ہے کہ الحمدللہ ٹائم 1 منٹ بھی اوپر نہیں جاتا، وہ کبھی کبھار ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ میری طبیعت یہی ہوتی ہے کہ 20 منٹ ادھر ہوں، ادھر فوراً نماز کھڑی کر دی جائے تاکہ احباب کو کسی قسم کی برا محسوس نہ ہو، ان کو دقت نہ ہو۔ ہر ایک کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، لیکن آپ سے بھی گزارش ہے آپ بھی پہلے آیا کریں۔ آپ میرے آنے سے پہلے آئیں گے، میری حوصلہ افزائی ہوگی، مجھے بھی پتہ ہوگا کہ میرے آنے سے پہلے اتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں نے توجہ سے بات کرنی ہے، میں نے خیال سے بات کرنی ہے۔ امام عام طور پر خطبوں کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے، ان کو پتہ عوام میں تو آنا نہیں، اتنی محنت کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ اور عوام اس لیے عام طور پر دیر کر دیتے ہوں گے، ان کو پتہ ہے خطیب صاحب نے کوئی چاچی دی گالتے دسنی کیوں نہیں ہے، تو دردیاں مارنی ہیں، جان دا فائدہ کیے۔ تو اس ضمن کے اندر میری بھی کوشش ہونی چاہیے، میں بھی کوشش کروں جو اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم دیا ہے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے میں بیان کر دوں، اور آپ بھی میری حوصلہ افزائی کے لیے خود بھی تشریف لائیں، وقت سے پہلے آئیں۔ اور میں نے 1-2 جمعہ پہلے عرض کیا تھا اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئیں، بچوں کا امام اور خطیب کے ساتھ ایک روحانی تعلق قائم ہو جائے، ایک مرشدی کا، ایک پیری کا تعلق قائم ہو جائے، تاکہ بچے اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں، اس کو مل مل کے جوان ہوں، اور بچے اس کے ساتھ ایک ہمدردی کا، خیرخواہی کا جذبہ رکھیں، وہ اس سے آ کے سلام لیں، اس سے ملیں، اس کو پتہ ہو یہ ہمارا رہبر ہے، یہ ہمارا مرشد ہے، یہ ہمارا پیر ہے، یہ ہمیں صحیح باتیں بتاتا ہے، یہ میرے کہنے سے نہیں ہوگا، آپ نے ان کی اس عمر کے اندر جو رہنمائی کرنی ہے وہی ہوگا۔ آج وہ ہمارے ساتھ ان کا احترام کا، محبت کا، عقیدت کا جو یہ رشتہ قائم ہوگا، آپ کی وفات کے بعد ان کا رشتہ ہمارے ساتھ قائم رہے گا، آپ کے جانے کے بعد یہ مسجد آباد رہے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب عنایت کریں گے۔ اس لیے بھائیو گزارش ہے پہلے آئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اغتسل، جو بندہ غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، ثم اتى الجمعۃ، پھر جمعے کے لیے آ جاتا ہے، فصلى ما قدر له، جو اللہ نے اس کے مقدر میں نماز لکھی ہوتی ہے پڑھ جاتا ہے، پڑھ لیتا ہے، ثم انصت، پھر امام صاحب آتے ہیں، پھر وہ خاموش ہو کے امام صاحب کے پاس بیٹھ جاتا ہے، حتی یفرغ من خطبته، پھر امام خطبہ دے کے فرمایا فارغ ہو جاتا ہے، ثم یصلی معه، پھر وہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، اللہ اس کے 7 دنوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، وفضل 3 ایام، فرمایا صرف 7 نہیں، اللہ اس کے 10